چند اعمال بتائے کہ وہ اعمال بندہ کر لے تو بندہ صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ چند ایک ان میں سے بیان ہوئے اور چند ایک آج باقی وہ بیان ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم سن سنا کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، بات پہنچی تھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یتیم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرامین ہیں کہ اس کی خدمت کرنے والا، اس کے ساتھ پیار کرنے والا، اس کے ساتھ محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی یتیم کی کفالت کرے گا، فرمایا کل قیامت والے دن میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے۔ حضور نے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ جس طرح انگلیاں ساتھ ہیں، فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اور حضور کا ایک اور فرمان سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے یتیم کے سر پر محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ اس یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے میں اس بندے کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اتنا اہتمام، اتنا انعام، اتنی نیکیاں یتیم کو اس کے ساتھ محبت کرنے والے پر۔ آپ ذرا سوچیں، یتیم کی کوئی کفالت کرے، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنی رحمتیں فرماتا ہے، تو پھر یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے والا، اس کا مال کھانے والا، اس کو حقیر سمجھنے والا، اس کے مشکل وقت میں اس کو چھوڑنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام جس ماحول میں تشریف لائے، جس وقت، وہ وقت ایسا تھا، سب جانتے ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہے، بارہا دفعہ سنا ہے کہ جتنے رشتے ہیں دنیا کے اندر اس وقت انسانیت کے، کسی کی کوئی قدر نہیں تھی، نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بیوی کی۔ تو آپ سمجھیں یہ ذاتی رشتے ہیں جہاں پر ان کی قدر نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پر پھر یتیم کی کیا اہمیت ہوگی، اس معاشرے میں غلام کی کیا ویلیو ہوگی پھر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یتیم کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ یتیم پیدا ہوئے، یعنی کہ اس سے مراد ہی ہے کہ آپ کے والد محترم، ابھی آپ ماں کے اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تھے تو آپ کے والد محترم انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تو یتیم بچہ جو ہوتا ہے، یتیم ہوتا ہے، یہ کسی پر وقت آتا ہے، کسی پر نہیں آتا۔ والدین کا جو سایہ ہوتا ہے اولاد کے اوپر، وہ ایسا سایہ دنیا میں کسی کا نہیں۔ جیسی شفقت والدین کر سکتے ہیں، ایسی شفقت کوئی کائنات میں نہیں کر سکتا۔ بڑا پیار کرنے والا کوئی ہو، کوئی چاچا ہو، کوئی تایا ہو، کوئی ماما ہو، کوئی بہن ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یتیم کی پرورش میں، اس کو پالنے میں جیسا کردار والدین عطا کرتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا مال الیتیم۔ ایک ہے مال کھانا، ایک ہے اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کا مال غصب کرنا، مال چھین لینا، یہ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا، قریب میں نہیں جانا، یتیم کے مال کے قریب پھٹکنا تک نہیں تم نے، ہاں الا باللتی ہی احسن۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہو کہ بچہ یتیم ہے، اس کا کوئی والی وارث کوئی نہیں، اور بچے کی عمر ایسی ہے کہ وہ اس کے والدین نے مال چھوڑا ہے، لیکن وہ بچہ بچپنا کی حالت میں ہے، وہ مال خراب کر دے گا یا مال سنبھال نہیں سکے گا یا لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر دیں گے، تو فرمایا کہ اس کا اس طرح خیال رکھو جو اچھا طریقہ ہو، اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرو، اس کے
نان نفقے پر خرچ کرو، یہ چیزیں۔ تو یتیم یاد رکھیں، آج آپ کسی کے بچے کے ساتھ کفالت کریں گے، کسی بچے کی، کسی یتیم کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، کل کو اگر آپ کے بچوں کے ساتھ یہ موقع پیش آ جائے تو اللہ کریم اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے وہ سنا ہوگا، 16 پارے کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں، وہ بستی والے آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتے۔ خضر علیہ السلام وہاں پر ایک دیوار جو گرنے والی ہے اس کو تعمیر کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ان سے اجرت تو طلب کریں اس دیوار کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ نے اس کی جب تعبیر بتائی، اس واقعے کی آپ نے جو توجیہ تھی وہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا یہ بات سنیں، جو اچھا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام خود فرماتا ہے، اس کی اولاد کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ خود فرماتا ہے۔ آپ اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کے تھے، اور اس دیوار کے نیچے آپ نے فرمایا کہ ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو ان کے باپ نے ان کے لیے چھوڑا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ نے اس دیوار کی حفاظت اس لیے فرمائی، فرمایا ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیکی کرنے والا تھا، اس لیے آپ آج نیکی کریں، کبھی بھی کسی یتیم کو دیکھ کر، کسی غریب کو دیکھ کر اس کی حقارت مت کریں، بلکہ دل کے ساتھ، دل و جان سے، محبت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں جتنا ہو سکے۔ ہاں پیسے کے ساتھ مدد نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ کے سامنے آتا ہے آپ اس کا ماتھا چوم کے، اس کا سر چوم کے، اس کے ساتھ اس کو یوں محسوس کروائیں کہ جس طرح ایک بندے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ صرف یہی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام کے بڑے بڑے واقعات موجود ہیں اس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بڑا پیار فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے 2 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہ کوئی نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، صرف یہ نیکی کوئی نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ فرمایا ان تول ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، میں کہ یہ نیکیاں ہیں۔ وآت الزکاۃ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ فرمایا نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو، مغرب کی طرف منہ کرو، نیکی یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے مال اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرو اور یتیموں پر مال کو خرچ کرو۔ مال بندے کے پاس ہو خرچنا چاہیے، خاص طور پر یتیموں پر، بیواؤں پر خرچنا چاہیے۔ کیا فائدہ آپ کی دولت کا؟ کیا آپ کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے پڑے ہیں اور ایسے ہی پڑے ہیں، آپ کو ان کی ضرورت بھی اس وقت کوئی نہیں، آپ کی ساری ضروریات پوری ہیں، لیکن آپ کی گلی کے اندر، آپ کے پڑوس کے اندر یتیم بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ کے بچوں نے عالی شان کپڑے پہنے ہوں، آپ کی گلی کے اندر آپ کے پڑوس میں کسی یتیم بچے کے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہو، بیوہ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، جب مہینہ شروع ہوتا ہے یا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ادھر اپنا چہرہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد کرنے والا کون آئے گا۔ یتیم بچے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے بچے کو پیار نہ کرو۔ ایک شخص، ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑا پریشان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مل نہیں رہا، لاپتہ ہے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ آپ کی مجلس کے اندر، حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کا بیٹا تو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، میں اس کو دیکھا میں نے۔ اب اس صحابی نے سنا، جو باپ تھا فوراً دوڑا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ ادھر۔ حضور نے بلایا، فرمایا کہ
تمہارا بیٹا مل گیا فلاں باغ کے اندر ہے، تم دوڑتے ہوئے جا رہے ہو، لیکن جا کر اپنے بچے کو آواز دے کے بلانا اور اس کے نام سے بلانا، اس کو بیٹا کہہ کے مت بلانا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ہے، لاپتہ ہے، ہم پریشان ہیں، بیٹے کو دیکھوں گا پیار تو آئے گا، اس کو بیٹا کہہ کے اپنے ساتھ لگاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو اپنے بیٹے کو اپنا نام لے کر، اس کا نام لے کر بلائے گا، لیکن انہی بچوں کے اندر کوئی ایسا بچہ بھی ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا۔ تو اپنے بیٹے کو محبت کے ساتھ بلائے گا، تیرے لہجے کی جو مٹھاس ہوگی تیرے بچے کے لیے، تیرے بچے کو تیرے لہجے میں جو مٹھاس نظر آئے گی، تیرے اندر جو پیار نظر آئے گا، کہیں اس یتیم بچے کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ آج میرا باپ بھی ہوتا مجھے بھی اتنے پیار سے بلاتا۔ میں اس لیے گھر جا کر جتنا پیار کرنا وہ کر لے، وہاں پر نہ کرنا۔ تو کسی کی آپ مالدار ہیں، اپنی دولت کا ٹھوسا کسی کو دکھائیں، آپ سکھ کے اندر ہیں، اپنے سکھ کسی دکھیے کے سامنے بیان نہ کیجئے، یہ نہ ہو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ یتیم، اس لیے حدیث پاک کے اندر بھی حضور کا فرمان، قرآن پاک کے اندر بھی، کہ آپ کا پیسہ صرف آپ کا نہیں ہے، آپ کا پیسہ صرف وہ ہے جو آپ نے کھا لیا یا پہن کر اتار دیا، وہ حدیث پاک کے روح سے، یہ انسان کا مال، اس کے علاوہ کوئی انسان کا مال نہیں۔ اس کے علاوہ جو مال ہے وہ کیا ہے؟ آپ کسی یتیم کے کام آ جائیں، یتیم کی کفالت کریں، کسی بیوہ کے کام آ جائیں، یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کے لیے قبر کے اندر نجات کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی نمازوں سے نہیں ہوتی، روزوں سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی، اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب آپ مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جب آپ مخلوق کی دل جوئی کرتے ہیں، مخلوق کی آپ خدمت کرتے ہیں، مخلوق کے آپ جناب ان کے دکھ درد بانٹتے ہیں، یہ ہے اصل۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال قریب مت جاؤ، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے، اس کا مال جو اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑا، جو اس کی کفالت میں لگ گیا وہ لگ گیا، باقی مال اس کے حوالے کر دو۔ آگے اگلا عمل فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ عمل وہ ہے، یہ ان اعمال کا بیان چل رہا ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے آپ صراط مستقیم کی طرف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناپ تول میں انصاف کے ساتھ کام کرو۔ یہ سارے کو پتہ ہے کہ ناپ تول میں کیا کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ اب مجھے بتائیں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یار چوٹ تو بغیر کام نہیں چل رہا، اور جناب چوٹ مارنا پیدا ہے، جناب چل رہا ہے اس تو بغیر کام بھی کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہاں گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ؟ آپ قرآن پر عمل کر کے دیکھیں، اس کے فرامین کے مطابق آپ تجارت کر کے دیکھیں، فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہیں کافی ہو، اللہ کافی ہوگا، لیکن شرط ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ عربی زبان کے اندر، عربی گرامر میں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ان جملوں کو اگر آپ عربی میں لے جائیں تو اس پورے جملے کے اندر دو باتیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اسے کہتے ہیں عربی کے اندر یہ شرط ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ یہ جزا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، جزا یہ ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کبھی بھی اپنے مال کو ناانصافی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ گندا مت کریں، اس کو نہ خراب کریں، وگرنہ کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں جی ساری زندگی، کئی دفعہ آپ سے یہ بات کی ہے، آپ کہتے ہیں یار میں ساری زندگی محنت کی تھی، حلال کمایا، اتنی محنت کی تھی، سب کچھ کیتا، اولاد پتہ نہیں، میں تو حرام کبھی نہیں کھوایا، اولاد میں پتہ نہیں کی ہو گیا۔ آپ تو یہ دیکھ رہے کہ میں نے پیسہ حلال لگایا تھا، محنت حلال کی تھی، لیکن آپ نے بولنے کے اندر اپنی زبان کی تیزی سے جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ نے جھوٹ بولے، آپ نے اس کی حرام کی آمیزش کی ہے اس کے اندر،
اللہ تعالیٰ اس کا پھر آپ کو صلہ کبھی نہ کبھی دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس بندے پہ آتا ہے جس کی ساری محنتیں اپنے پیٹ کے لیے ہو، پیٹ کے لیے جھوٹ بول دیں گے، پیٹ کے لیے دھوکے دے دیں گے، قسمیں چکن گے، تو کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے۔ لیکن اللہ کا فرمان کہاں گیا؟ اس لیے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ تو اس امت پر مہربانی ہے حضور کی، اللہ تعالیٰ کے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ وگرنہ آپ پڑھے 19واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ کیا؟ جھوٹ بولتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آپ 19 حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ تول پورا کرو، کمی مت کرو، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے ان کو عذاب دیا۔ آج اس امت کے اندر ہر وہ گناہ موجود ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے سابقہ امتیں برباد ہو گئی، سابقہ امتیں تباہ ہو گئی، لیکن یہ امت عذاب تو نہیں آتے، نہ پتھر برستے ہیں، نہ کوئی اور کام ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں پھر مصیبتیں طرح طرح کی ضرور آتی ہیں، پھر نئی نئی بیماریاں نکلتی ہیں، نئے نئے جناب گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی کی ہو گیا، چنگے بھلے بیٹھے تھا، کوئی گل ہوئی تو جناب لڑائی ہوئی گھر میں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی گل چھوٹی کی ہوئی سی اینا بڑا۔ لیکن یاد رکھیں وہ اصل میں اللہ کی طرف سے وہ بے برکتی ہوتی ہے کہ جو آپ کے جھوٹ کی وجہ سے آپ کی بالکل آپ اللہ پر بھروسہ کریں، وہ کام ہی مت کریں۔ مجھے یاد ہے ایک بندہ مجھے ملا گجرات کے اندر آج سے کوئی 2-3 سال پہلے، تو وہ واقفیت نہیں تھی اس سے، ویسے کسی جگہ پر گئے تو ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں حج کر کے آیا ہوں ابھی ابھی۔ میں نے کہا جی کہ کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی کہ میں کردہ سا کام گوشت کا، میں چھڑیا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا میں ہوں حج کر کے آیا ہوں، بس ایک گوشت کے کام میں جھوٹ تو بغیر جھوٹ بڑا یہ چل رہا ہے، چلو دیر آئے درست ہے۔ بندہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اللہ کا دروازہ توبہ کا موت کی آخری ہچکی تک کھلا ہے۔ بندے کی جان نکل رہی ہو اس وقت بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے اس نے حج کر کے آیا ہے اس نے، لیکن بات جو میں کرنے والا ہوں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بازار جو ہے یہ دنیا کی بدترین جگہ ہے۔ جھوٹ اس کے اندر، فراڈ اس کے اندر، بے پردگی اس کے اندر، بے حیائی اس کے اندر ہے، کیا کیا نہیں ہے اس بازار کے اندر۔ اور حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے۔ آج عورتیں سوال کرتی ہیں جی اسی قبرستان جا سکنی، اسی دربار جا سکنی ہیں، اور یہ نہیں پوچھنی ہے کہ اسی بازار بھی جا سکنی ہے، کہیں جا سکنی۔ جو بات پوچھنے والی ہے وہ پوچھتا کوئی نہیں، جو نہیں پوچھنے والی وہ پوچھتے ہیں۔ پوچھنا تو یہ چاہیے نا کہ بازار ہم جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی، وہاں کا کوئی نہیں پوچھتا، من مرضی کا دین ہے نا ہمارا، جہاں ہمارا دل جناب لگتا ہے وہی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، جو مرضی کر لو، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، حضور نے فرمایا نجات سچ ہی دیتا ہے۔ جھوٹ میں کوئی نجات نہیں، کوئی برکت نہیں، جھوٹ نیری بے برکتی ہے، نیرا وبال ہے جھوٹ، کوئی برکت نہیں اس کے اندر۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹ تو بغیر کاروبار نہیں چلتا، اس بندے کا اللہ پر ایمان ہی کوئی، اللہ پر اس کا توکل کوئی نہیں، اللہ کا اس پر آپ پیدا ہوتے ہیں، اللہ آپ کو رزق وہاں بھی دیتا تھا جہاں پر کوئی ذریعہ ہی نہیں پہنچے گا، ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ میں کون سا ذریعہ ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو رزق وہاں بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے قبلہ اعظم فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کھانے پینے کی، رزق کا کوئی مسئلہ نہیں، جب پیدا ہو جاتا ہے اللہ اس کے دانت نہیں ہوتے، کھانے کی قوت اس کے اندر نہیں ہوتی، بالکل کمزور ہوتا ہے، اللہ اس کو ماں کی چھاتی سے دودھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، اللہ بے خبر کوئی نہیں ہے آپ سے،
آپ پیٹ میں تھے اس کے مطابق اس نے رزق دیا. آپ جب پیدا ہوئے 2.5 سال تک کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کنواری لڑکی کے غیر شادی شدہ کے اندر اللہ دودھ پیدا فرمائے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. دودھ صرف اللہ اس کے عورت میں پیدا فرماتا ہے جس کا بچہ ہوتا ہے. اللہ بچے کے لیے دودھ کا انتظام فرماتا ہے. پھر آپ کی جو عمر جو بڑی, اللہ آپ کو کھانے کے لیے دانت عطا فرماتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے, جب پیدا ہو جاتا ہے, پھر بچپنے کی حالت میں بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں, کھانا کہاں سے آئے گا, رزق مل رہا ہے. جیسے ہی وہ شعور کی عمر کے اندر آتا ہے, سمجھ وہ دنیا کی آتی ہے, پھر وہ رزق کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. اس سے اچھا تھا کہ بے سمجھ رہتا تو اللہ پر بھروسہ قائم تھا, اللہ پر توکل قائم تھا. اس کو کہ حضور نے فرمایا کہ صبح کو یوں نکلو جس طرح پرندے نکلتے ہیں, کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب گھروں کو واپس آتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. فرمایا کہ انسان اگر پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ ان کو رزق بھی ایسے ہی عطا فرمائے گا. لہذا یہ صرف شیطان کے آپ کو تھپکیاں ہیں. یہ صرف یوں کہہ لے کہ وہ ایک دل کو سہارا دیا ہوا کہ یار جھوٹ تو بغیر کام نہیں چلتا. آپ جس کو نقصان سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ فائدہ ہو, اور آپ جس کو فائدہ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے نقصان ہو سکتا ہے. آپ کبھی جیسے وہ کھلی ایک گلی ہوتی ہے جس کے دونوں طرف گھر ہوتے ہیں, اور صبح کو جب دھوپ نکلتی ہے, جب سورج چڑھتا ہے, کبھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کسی ایسی جگہ پر موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں, یار ایتھے چھاؤں ہے, آپ چھاؤں سمجھ کے وہاں پر موٹر سائیکل کھڑی کر دیتے ہیں, لیکن آپ گھر میں اندر جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد باہر نکلتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے توپا آ گئے, دوسری سائڈ سے چھاؤں گئی. مثال سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس کو چھاؤں سمجھتے ہیں وہ دھوپ ہو سکتی ہے, جس کو آپ دھوپ سمجھتے ہیں وہ چھاؤں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے جس کو تم ناپسند کر رہے ہو, جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میں نقصان ہے, اس میں فائدہ کوئی نہیں, اللہ نے ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت بھلائی عطا فرما دے. اس لیے یہ جو لوگ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں وہ اس لیے بولتے ہیں کہ نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو وہ نقصان لگ رہا ہو, سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ عطا فرما دے. اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, انصاف کا ترازو قائم کرو. اسلام کا دوسرا نام عدل ہے, دوسرا نام انصاف ہے. جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پر کبھی بھی امن نہیں ہوتا. وہ بادشاہت, وہ سلطنت باقی نہیں رہتی جس کے اندر انصاف نہ پایا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اس جملے کے بعد یعنی کہ انصاف قائم کرو, ترازو انصاف کرو, اس جملے کے بعد یہ جملہ فرمایا. کیوں فرمایا؟ قرآن پاک کا تو کوئی حرف ایسے نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کسی پر اس کی وسعت کے زیادہ, اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا نکلف, ہم کسی کی وسعت کے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم سچ بولنے سے گھبراتے ہو کہ نقصان ہو جائے گا. اگر ہم نقصان دیں گے بھی ہمیں پتہ ہے نقصان کتنا دینا ہے, ہمیں پتہ ہے. لا نکلف نفس الا وسعها, نقصان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, فائدہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا والبا, کہ تنگی کے اندر اور فائدے کے اندر ہر موقع پر اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والے, اللہ پر یقین کرنے والے, اولئک هم الصادقون, ایسے لوگ اللہ کے ہاں سچے ہوا کرتے ہیں. آپ الصدق ینجی والکذب یہلک, یہ جملہ یاد رکھیں. فرمایا کہ سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے, اور کسی کی وسعت سے زیادہ اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. آپ سچ بولیں, جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ سچ کاروبار میں استعمال کریں, اللہ آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, جب بھی بولو سچ بولو, انصاف کی بات بولو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اگر جو تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, جب بھی بات کرو سچ کی بات کرو.
ایک قبیلہ نیا نیا مسلمان ہوا، ان کی کسی فاطمہ نامی ان کی کوئی عورت تھی، اس نے چوری کی. بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ. حضور کے پاس کیس آیا، حضور علیہ السلام حکم دیا اس کے ہاتھ کاٹ دیے. سارے صحابہ میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی. کسی ایک صحابی کو صحابہ نے آگے کیا کہ حضور سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ یہ قبیلہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، انہی کی عورت ہے، تھوڑی سی معافی دے دے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، حضور نے جلال میں آ گئے، حضور نے جلال میں آ کر فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، سرمایہ دار لوگ ہوتے تھے، وہ بچ جاتے تھے، غریب مارے جاتے تھے. اور حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ میری بیٹی بھی اس جگہ پر ہوتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بولو فَعْدِلُوا فَعْدِلُوا، حق بات بولو، سچ بات جب بھی بولو. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کو بات کہیں تو سنائی ہے، سچ بولنے کے لیے بھی آپ کو سچ بولنا چاہیے، لہجہ بھی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے. کیا فرماتے ہیں مولانا روم؟ آپ فرماتے ہیں جب گفتگو سے پہلے تین مرحلوں کے اندر، 3 مراحل میں گفتگو کو گزار. پہلی بات آپ نے فرمایا کہ جب یہ دیکھ کے جب میں جو بولنے جا رہا ہوں سچ ہے تو بول. دوسری بات یہ دیکھ جو بولنے جا رہا ہوں اس کی لوڑ بھی ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، کہ ہمیں بس سچ ہے جی، ضرورت کی جگہ پر ضرورت ہے کہ نہیں. اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ یہ سچ بھی ہو، ضرورت بھی ہو، لیکن یہ دیکھ تیرے پاس بولنے کے لیے لہجہ بھی نرم ہے کہ نہیں ہے. یاد رکھیں سچ کڑوا نہیں ہوتا، کبھی کڑوا سچ نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کے جو لہجے ہوتے ہیں نا، بندے کہتے ہیں میں سچ میں گل حق نہیں کر رہی، پیار لگے برا. حق کی بات بھی کی جا سکتی ہے، لہجہ اچھا ہو سکتا ہے. دنیا میں لوگ موجود ہیں جو حق کی بات سن کر سمجھ لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اسی لیے بعض دفعہ نہیں سمجھتے، اگلے کا لہجہ پسند نہیں آتا، اس لیے بعض دفعہ لوگ نہیں اس بات سمجھتے. لیکن وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اپنا ہو پرایا ہو، اپنا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو. یہ گھروں کے جو جھگڑے ہیں، خاص کر بہو، آج کل ساس بہو کی جو لڑائی ہوتی ہے اس کے اندر بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ شوہر یہ دیکھ کر بھی کہ غلطی اس کو پتہ ہوتا ہے میرے والدین کی ہے، وہ نہیں بولتا، والدین سمجھ کے نہیں بولتا. یہ قرابت ہے نا، رشتہ داری قرابت کی ہے، وہ نہیں بولتا کہ میرے والدین ہیں. بیوی دب جائے گی، بیوی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، بدلے میں کیا ہوگا، بدلے میں یہ ہوگا بیوی کے اندر بغاوت جاگے گی. جو احترام آپ کی بیوی آپ کا والدین کا کرتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جہاں پر انصاف نہ ہو، حق کی بات نہ ہو، وہاں پر یاد رکھیں کبھی بھی ادب قائم نہیں رہتا. وہاں پر کبھی بھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پر پیار رہ جائے گا. پیار وہاں رہتا ہے، آپ جس کا جو حق ہے اس کو دیں. میں کبھی یہ نہیں کہتا، نہ یہ کہوں گا کبھی کہ آپ والدین سے بدتمیزی کریں، والدین کے ساتھ اونچی آواز، کبھی نہیں کہوں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا آپ کے پاس جو آپ کی بیوی ہے اس نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئی ہے. اب اس کی خوشی، اس کی غمی وہ آپ پر منحصر ہے. اگر آپ اپنی بیوی سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے ماں باپ کے آگے نہ بولے، میرے ماں باپ کا احترام کرے، میرے ماں باپ کے آگے کبھی ان کے منہ نہ پڑے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ جب ادھر نال زیادتی ہوئے تو ادھر بھی ذرا کچھ ساتھ دیو. جتنی یہ میں ایک طرف کی بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ نواں دے قصور، نواں دے بھی قصور ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن میں ایک طرف کی بات کر رہا ہوں کہ بیوی جو آپ کی ہے، اگر وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ہر دفعہ نہ ماں باپ نو کوئی آہدا وے، نہ بھیناں نو کچھ آہدا وے، مینوں ہی دباندا وے، نتیجہ تر یہ ہوگا اس کے دل میں نہ آپ کے لیے، نہ آپ کے والدین کے لیے، نہ آپ کی بہن کے لیے عزت ہوگی.
لیکن جب آپ ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھیں گے، اس کے مقام پر رکھیں گے، یار والدین بھی تو انسان ہی ہے نا، فرشتے تو نہیں ہے نا، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن گزارش کی جا سکتی ہے، عرض کیا جا سکتا ہے والدین سے کہ آپ کی بیٹی ہے، جس طرح بھی اپنا اپنا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، لیکن یہ ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انصاف کی بات کریں، کوئی بھی آپ کے سامنے ہے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، فرمایا کہ آخری جو وصیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ پورا کرو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کا وعدہ پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں فرمایا کہ یہ ساری وصیتیں ہیں، ان پر عمل کرو تم تقویٰ پا جاؤ گے۔ اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، فرمایا کہ یہ تمہیں جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں، جتنی قرآن میں یہ کہ یتیم کے مال قریب مت جانا، وعدہ پورا کرنا، جھوٹ نہ بولنا، حق کی بات کرنا، اولاد کو قتل نہ کرنا، حرام کے پیچھے مت جانا، ان باتوں پر عمل کرو گے اللہ تمہیں صراط مستقیم عطا فرمائے گا۔ صراط مستقیم فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، آپ کوئی بھی ہیں، فرمایا کہ اس رستے کی پیروی کر، کتنے کے فرقے پھر، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا کہ اور کسی بھی رستے کی پیروی نہ کر، اس رستے کی پیروی کر، اس رستے کی، یہ تمہیں جو اعمال بتائے ہیں، یہ کام کر، اس رستے کے پیچھے چل، فرمایا اللہ تمہیں صراط مستقیم عطا فرمائے گا، تو کوئی بھی ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، فرمایا یہ وصیتیں اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں جو کچھ سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔